السلام علیکم دی ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 111 کی پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس کے نام سے، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیاہ حویلی میں روشنی اتر آئی تھی، مگر ہر طرف خو کا عالم تھا۔ آتش دان میں چٹکتی لکڑیاں ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ سورج کی کرنیں چھن چھن کر کرتی گلاس ونڈوز سے اندر آ رہی تھی، مگر حویلی یوں ہی بے رونق رہی، اجڑی رہی۔ اسی اجڑے سے سوگوار ہولیے میں زمین پر وہ ماتمی انداز میں اوندھے منہ لیٹی تھی۔ حویلی کا یہ حصہ یخ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ متھم سی سسکیاں بھرتی سالیشان مرد کو آخری بار شاید رو رہی تھی، یا اسے ساری عمر اب رونا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، مگر وہ رو رہی تھی اور اسی مرد کو رو رہی تھی جو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بخار میں پھک رہی تھی، سر میں درد کی ٹیسیں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے دل سے بھی نہ نکل سکا تو اسے یقین تھا کہ آنکھوں کے رستے اس کا غم کبھی نہ بہے گا۔ وہ آج آخری بار سسکیوں سے بھری شب غم منانا چاہتی تھی۔ اللہ باجی، یہ کیا ہوا ہے تم کو؟ اتنی ٹھنڈی زمین پر ان باریک کپڑوں میں پڑا ہے۔ ملالہ خان کو دیکھتے پشیمینہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ملالہ خان سیدھے ہوتے آنکھوں پر بازو رکھ گئی۔ یکدم یہ زمین برف سی لگنے لگی۔ رات سے تو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گئی۔ ملالہ باجی، یہ کیا ہوا؟ پشیمینہ اس کے قریب بیٹھتے اس کی گردن کے زخم کو چھونے لگی۔ ملالہ خان کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ پشیمینہ اب اس کی کلائی کے زخموں کو اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں پیوست تھی، جنہیں نکالنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ پشیمینہ، ملالہ خان اسے پکارتے پرسوز ہچکی بھری۔ پشیمینہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ قلق، رنجیدگی، ملال، کیا کیا نہ تھا اس ایک ہچکی میں۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی۔ اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے۔ نازک سا قیامت خیز بدن کپکپا رہا تھا۔ جی باجی، پشیمینہ نے جواباً بے حد آہستگی سے کہا۔ اسے لگا تھا ملالہ خان کے غم سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کیا میں اتنی بدنصیب عورت ہوں کہ مجھے کھوکر کوئی ایک لمحے کے لیے ملال نہ کرے؟ وہ بھیگی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بازو ہٹا لیا گیا تھا، سبز آنکھیں سوگوار تھیں۔ سوگواری میں مزید قہر زدہ ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر وہ تباہ ہو جائے۔ پشیمینہ اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ قسمت کے علاوہ ملالہ خان کے پاس سب کچھ تھا۔ پشیمینہ سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سوگواریت نے اس کے حسن کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جو دیکھ لے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ پشیمینہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کو نظر بھر کر دیکھنا مشکل تھا۔ کوئی بھی اس مرد اس عورت کو نہیں ٹھکرا سکتا تھا، مگر وہ دوبارہ ٹھکرائی گئی تھی۔ بخت نے اس لڑکی کو رسوا کر دیا تھا۔ جانتی ہو، وہ مجھے برباد کر کے ایک لمحے کو بھی نہیں ٹھہرا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا سا بھی ملال نہیں۔ وہ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑے کہہ رہی تھی۔ پشیمینہ نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ ملالہ پر کیا قیامت ٹوٹی، وہ انجان تھی، مگر کرب زدہ لہجہ کہتا تھا وہ راتوں رات اجڑ گئی تھی۔ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، مگر اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ غم میں ڈوبی وہ سراپا سوال تھی۔ یک زمین اس کی پشت چلانے لگی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے اس کے کرب کے، اس کی آنکھوں کی نرمی کے سوا کچھ نہ چاہت کی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے کا کاٹ کباڑ بنا کر بھی رکھتا، میں رہ لیتی۔ وہ کرب سے بولتی ہچکی لے گئی تھی۔ ملالہ باجی، کیا ہوا؟ عنایہ بی بی مل گئی کیا؟ پشیمینہ یہی سمجھی تھی۔ میں دوسری عورت بن کر بھی رہنے کو تیار تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے حلق کے بل چیخی تھی۔ پشیمینہ خوف سے کھڑی ہو گئی۔ ملالہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کی داسی بھی بن جاتی اگر وہ مجھے بنا لیتا۔ اس کے لیے میں نے اپنی عزت نفس ماری، خود کو مار دیا، اسی نے مجھے تباہ کر دیا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے دیوانگی سے چیخ رہی تھی۔ پشیمینہ پتھر سی بنی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں کوئی خطبی دیوانی ہی تھی۔ 2 سال میں نے ہجر کاٹا، اس کی فراق میں راتوں کو روئی، دن میں اپنی ماں کی مار دھتکار سہی۔ ملال ہی ملال، کرب ہی کرب تھا اس کی آواز میں۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ملالہ خان کو ہاتھ لگانے کی بھی جرات کر سکتا ہے؟ ملالہ خان نے دانت پر دانت جمائے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خون اترا ہوا تھا۔ ملالہ باجی، پشیمینہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، میں خود کو ہاتھ لگانے والوں کا ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند دہاڑی تھی۔ پشیمینہ ملالہ کی طرف بڑھتے
بڑھنے کی جرات نہ کر سکی تھی۔ اس لڑکی سے خوف آتا تھا۔ میں نے سب کچھ صرف اس کی وجہ سے سہا جس نے میرا قتل کرتے ہوئے ایک لمحے کو نہیں سوچا۔ وہ لرزتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ وہ دبی آواز میں چیخ اٹھی تھی۔ کوئی درد تھا جو اس کے وجود کو چیر گیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہیں اپنے پاؤں پر گاڑے ہوئی تھی، زمین پر بکھرا کانچ جس کے پیر میں چپ گیا تھا اور درد جسم و جاں میں اتر گیا تھا۔ وہ اسی کانچ پر چلتی پشیمینہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے حرام موت نہیں مرنا، میں ذلت کی موت نہیں مرنا چاہتی، مگر میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے پاؤں کے تلووں سے خون نکلتا زمین رنگین کر رہا تھا، مگر وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ وحشت زدہ لاچار سے کھڑی تھی۔ میں نے غزین سے بھی محبت نہیں کی، ایک لمحے کو بھی اسے نہیں چاہا تھا۔ میں اسے روشنی کی سمت سمجھنے لگی جو مجھے میری قبر سے نکال دے گا۔ مجھے اس مرد پر اتنا یقین تھا، مگر خان تو میرے لیے وہ مرد تھا جس کے لیے میں نے اندھیری قبر بھی قبول کر لی تھی۔ اس کا لہجہ ٹوٹے کان سا تھا۔ وہ مزہمل سی صوفے پر بیٹھ گئی تھی، شکست خوردہ سی۔ پشیمینہ اپنے آنسو صاف کرتے اس کے قدموں میں بیٹھی، اس کے پیر کا زخم دیکھنے لگی۔ کانچ اندر تک کھپ گیا تھا۔ ملالہ خان سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی، اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بہر منطق کی میں نے مار سہی، خانمبی کی گولی یہاں کھائی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، پھر سے اس جگہ پر درد ہوا تھا۔ سارے فساد کی جڑ یہی تو تھا، یہی ایک دل۔ وہ اپنے سینے کو مٹھی میں جکڑنے لگی، بس نہیں چلتا تھا سینے سے دل نوچ کر نکال کر باہر پھینک دے۔ پشیمینہ نے اس کے پیر سے کانچ 2 انگلیوں سے پکڑے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ کوئی تیز دھار خنجر جیسے ملالہ کے وجود کو ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا۔ وہ دان پر دان جما گئی تھی، درد ہی درد تھا اس کا وجود ختم کرنے لگا۔ کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ ملالہ خان کی اہانت کر سکے۔ جو عورت اپنے سینے پر گولی کھانے کی جرات کر سکتی ہے، وہ مارنے کی بھی ہمت کر سکتی ہے۔ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ ملالہ خان اگر غزین کے سینے پر سے کینچی سے وار کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں کاٹ کر رکھ سکتی ہوں سب کو۔ وہ خون اشام درندے کی مانند غرائی تھی۔ پھر کیوں سہا آپ نے باجی؟ کیوں؟ پشیمینہ اس کے پیر پر اپنی چادر رکھے ہوئے، سفید چادر بھی رنگین ہو رہی تھی۔ اب نہیں سہن کروں گی۔ اب ملالہ خان کسی بھی مرد کو برداشت نہیں کرے گی۔ ذلت توہین اب مرد کے حصے میں آئے گی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے صوفے کی سطح پر سر رکھ گئی تھی۔ مرد ذات سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اب ملالہ خان کبھی کسی مرد کی طرف نہیں بڑھے گی۔ دنیا کا ہر مرد اب ملالہ خان پر حرام ہے۔ پشیمینہ سے دیکھی گئی، وہ کیا کہہ رہی تھی آخر؟ کیا تم خان صاحب کے لیے کیے کی سزا اس ہر مرد کو دو گی جو سچے دل سے تمہاری طرف بڑھے گا؟ پشیمینہ کے سوال پر وہ سیدھی ہوئی۔ پشیمینہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ ہنسنے لگی تھی، ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ اس کی سبز رنگ قاتلانہ آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ اس عورت کی ایک غلطی کو یہ معاشرہ اور اس کا شوہر معاف نہ کر سکا۔ تمہیں لگتا ہے اب کوئی مرد میری طرف بڑھے گا؟ ملالہ خان نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ الگ بات تھی، اس کی آنکھیں بہتی رہیں، پانی ہی صحیح اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ میری خوبصورتی، میری جوانی ہی اب کسی مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو سکتا ہے۔ کوئی مرد مجھے اپنا بھی لے گا، مگر رکھے گا جوتی کی نوک پر۔ جہاں میں نے زبان کھولی وہ مجھے جوتا نہ مار سکا، میری پچھلی زندگی کا تانا دے دے گا۔ ملالہ خان ایک ایک لفظ چباتے تلخی سے بولی تھی۔ میری طرف بڑھنے والا مرد مجھے اب کبھی عزت نہیں دے گا۔ محبت تو ویسے بھی میرے لیے نہیں بنی۔ وہ زخمی سا ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے مسل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ میرے ہی مقابل وہ مرد کسی دوسری عورت کو لا کھڑا کر دے گا، پھر وہ مجھے یوں ہی دھتکار کر اپنی زندگی اپنے گھر سے نکال دے گا۔ بیوی ہوئی تو اس کے لیے ذلت، ناقابل اعتبار۔ اگر اس کے بچوں کی ماں بن گئی تو اس کے بچوں کی میں نے تربیت نہ کر سکوں گی۔ وہ ہر غلطی کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائے گا۔ میرا بدترین ماضی میرے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ یہ ظالم دنیا، میرا بدترین ماضی میرے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ یہ ظالم دنیا اور اس دنیا کے مرد مجھے قبول نہیں کریں گے۔ وہ خود پر استضاعیہ ہنستے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ کاش وہ مجھے موت سے ڈراتا نہ، میں آج موت کو گلے سے لگا لیتی۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑائی تھی۔ وہ مرد لاشعوری طور پر اس کے ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا، جو بولتا تو سحر باندھ دیتا تھا۔ پشیمینہ خاموشی سے اس کے زخمی پیر کی پٹی کرنے لگی تھی۔ ملالہ خان نے حرف بہ حرف سچ کہا تھا۔ وہ جانتی تھی دنیا میں ایسا کوئی مرد نہیں جو ملالہ خان جیسی عورت کو اپنا لیتا بھی وہ سب آنکھوں والی لڑکی سے جفائیں نہیں کر سکتا تھا۔
وہ سیاہ شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال اپنے کندھوں پر ڈالے پتھروں کی دیواروں والے اس پورشن میں داخل ہوا تھا۔ نچلے پورشن پر 4 عدد کمرے، ایک کچن تھا اور ایک شاندار بیٹھک جس کا دروازہ پچھلی طرف سے آجاڑ بیابان حصے کی طرف کھلتا تھا تاکہ غیر مرد اس راستے سے آئیں جہاں سے گھر کی عورتوں کا گزر نہ ہو۔ اسی پورشن کے ایک سائڈ پر 2 عدد واش روم بنے تھے، ان میں سے ایک نہانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اوپری پورشن صرف ایک کمرہ، ایک برآمدہ، آگے سے کھلا سا ٹیرس رکھا تھا جہاں کھڑے ہو کر ساتھ والی حویلی کی طرف نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ نہ صرف حویلی بلکہ پچھلے بیابان اجاڑ جنگل جیسے حصے کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی ایک طرف کنواں بھی بنا تھا جہاں سے گھر کی عورتیں دفتن پانی بھی بھر لیتی تھی۔ وہ بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے چمچم کرتی راہداری سے گزر رہا تھا۔ ایک سائڈ پر بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے وہ یکدم برآمدے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں اس کی موریں اور بہن آگ جلائے اس کی گرد بیٹھی کچھ راز و نیاز کر رہی تھی۔ شیر خان نے تعصب سے گل جانا کی طرف دیکھا جسے اپنے سسرال کی برائیاں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ کچھ خدا کا خوف کر لیا کرو آپا، دیوار سے دیوار ہے، عبداللہ لالا نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ شیر خان نے پاس پڑی چارپائی پر بیٹھتے اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے لفظ ضائع جائیں گے وہ جانتا تھا۔ برآمدے میں سرخ بستر اور ستاروں سے سجی چادر اس چارپائی پر بچھی تھی۔ سرخ رنگ کے گاؤ تکیے دیوار کے ساتھ لگے تھے، انہیں مختلف رنگ کے پتھر والی دیواروں پر مختلف نقش و نگار ہوئے تھے۔ مختلف کڑی ہوئی چادروں سے دیواروں کو سجایا گیا تھا۔ شیر خان تکیے کے ساتھ نیم دراز ہوتے اپنے سر کے نیچے بازو باندھ گیا تھا۔ کیا غضب ہو جائے گا اس کے علاوہ کہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ گلے جان چادر سے آنکھیں رگڑتے بولی تو شیر خان سیدھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں متورم اور گلابی تھی، گال اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عبداللہ لالا نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا، اپنی گھنی سیاہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا۔ رنگت لمحوں میں سرخ و انگارہ ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں اور رنگت لال نہ کرو شیر خان، غیرت دکھانی ہے تو اپنا منگیتر سے شادی کر لو۔ گلے جان نے زکام زدہ سانس کھینچتے اپنی ناک چادر سے رگڑی تھی۔ زبردستی کی منگیتر میرے گلے میں ڈال دی ہے، اب سر کا تاج تو بنانے سے رہا۔ وہ زیر لب بڑھ آیا تھا، اپنے خیالات کا بلند اظہار نہیں کیا تھا ورنہ گلے جان کا بلند راگ الاپ اسے سننا پڑتا۔ لڑکیوں سے وہ یوں ہی خار کھاتا تھا، عائش کی جگہ وہ کیسے کسی دوسری عورت کو دے سکتا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جب یاد آتی وہ یوں ہی کراہتا تھا، اگر یہ زرین سے شادی کر لے تو عبداللہ میری مٹھی میں آ جائے گا۔ دیکھتی ہوں پھر کیسے بات پر مجھے دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ گلے جان نے سو کرتے چادر سے ناک صاف کی تو شیر خان نے کوفتے سے دیکھا تھا۔ سیاہ چادر وہ گندی کر چکی تھی، ابھی مزید گندی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رونے کا یہ شغل ابھی جلدی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ شیر خان نے اپنی عقل پر ماتم بھی کیا اور وہ گلے جانا کے پاس آ کر بیٹھا ہی کیوں، اس کی ہر بات ایک ہی تان پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ زرین سے شادی کے بعد میں وٹے سٹے کی بنیاد پر زرین کو دھمکایا کروں گا؟ شیر خان نے آئیبرو چکاتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ زرین سے شادی کرنے کے بعد وہ کبھی وٹے سٹے کی بنیاد پر اسے ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رشتوں میں توازن رکھنا اسے آتا تھا۔ ہاں تم دھمکائے گا اسے، اس زرین کو بالوں سے پکڑ کر تم اس گھر چھوڑ آئے گا۔ اگر ہمارا بیٹی خوش نہیں تو زرین بھی خوش نہیں رہے گا۔ جواب مبشرہ خانم کی جانب سے آیا تھا۔ اپنی مورے کی بات پر انہیں تعصب سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ عورت ہی دشمن ہوتی ہے۔ شیر خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تعصب زدہ تھا۔ مامو جان نے ہمیشہ ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کیا ہے۔ نور جہان اور آپا کے رشتے میں بھی بیٹیوں سے کیے، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پر ہم سب کھاتے ہیں۔ مامو جان نے کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کو پرایا نہیں کیا۔ انہی کی بیٹی کے ساتھ آپ یہ سب کرنے کا سوچ کر بیٹھی ہیں۔ وہ مبشرہ خانم کی جانب افسوس کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی احسان نہیں کیا جان محمد نے ہم پر، بھائی ہے وہ ہمارا، اس حویلی میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ اپنا اکلوتا پڑھا لکھا بیٹا زرین کے حوالے کر دوں، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے جو ہم کرے گا۔ پھر زرینہ ممانی کا بھی دل جگر ہے جو نور جہان اور آپا کے حوالے اپنے نیک بیٹے کرتے۔ شیر خان لب نیچے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ یہ عورتیں بلا جوازی باتیں کرتی تھی۔ شدید غصہ اسے اپنے ان بے سرو پا باتوں پر آتا تھا۔ ہمارا شوہر ایک نمبر کا دوغلا مرد ہے، ہمارا سامنا کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔
اپنا مورے کے سامنے دوسری شادی کے لیے سر ہلاتا پھرتا ہے، ہمارا سامنے کہتا ہے اسے بچہ نہیں چاہیے، اپنا مورے کے سامنے جاتا ہے، جاتے ہی بدل جاتا ہے، نیک نہیں ہے، پورا خبیث ہے۔ گلے جان نے ایک بار پھر سے زوروں شوروں سے اپنی ناک چادر سے رگڑنے لگی۔ سو سو کرتے وہ شیر خان کی طبیعت مقدر کر رہی تھی۔ شیر خان بیزاری سے اس کی سیاہ چادر کو دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ لالا ایسا کبھی نہیں کرے گا ماموں، ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، شیر خان نے سنجیدگی سے کہتے اسے تسلی دی تھی۔ 9 سالوں سے ہم نوکرانی بنا ہوا ہے، ہر وقت ہم کام کرتا رہتا ہے، ماموں کا تو مہمان نوازی ہی ختم نہیں ہوتا، ایک وقت میں ہم 300 روٹیاں بناتا ہے، مفت کا نوکرانی ملا ہوا ہے۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ شیر خان سڑ سانس کھینچ کر رہ گیا تھا۔ گلے چاند کے مسئلے وہ بھی کبھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے سوچا تھا تمہارا شادی کسی ایسی لڑکی سے کرے گا جو ہمارا ہاتھ بٹائے گا، بلکہ ہم تو سارا کام ہی سے کروانے کا سوچ کر بیٹھا تھا۔ وہ زریں چنڈال ہمارا گبرو جوان بھائی کے پلے بن گئی، اپنا 4 بھائیوں کا اکلوتا بہن ہونے کا ہر وقت روب جھاڑتی رہتی ہے۔ میرے اور نور جہاں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ نور جہاں تو بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے، اس کو تو آرام مل جاتا ہے، ہم ہی بس سب کا نوکرانی بنا رہے گا۔ نور جہاں تو اب ہر سال بچے پر بچہ پیدا کرے گی، ہمارا گردن ہی سب کی چھری ترے آئے گا۔ شیر خان سرخ رنگت کے ساتھ گردن جھکا گیا تھا۔ گلے جان کی زبان بڑی ہی خطرناک تھی، کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیتی تھی۔ اب بچے پر بچہ پیدا کرنے والی بات یوں منہ پھاڑ کر کہنے والی تھی بھلا؟ وہ گردن جھکائے لب بھینچے ہوئے تھا۔ تم فکر نہ کرو زریں کا شیر خان سے نکاح ہوتے ہی میں سب کو ٹھیک کر دوں گی۔ عبداللہ نے تمہیں کچھ بھی کہا تو شیر خان زریں سے پورا بدلہ لے گا، دیکھنا عبداللہ اور اس کا مورے کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ مبشرہ خانم نے تنفر سے کہا تھا۔ بیٹی کے آنسو ان کا دل کاٹ رہے تھے۔ گردن جھکائے شیر خان کی کنپٹی کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ وہ شادی کر کے اس عذاب میں نہیں پڑ سکتا تھا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوئی زیادتیاں وہ اپنی بیوی سے لیتا پھرے تو پھر ٹھیک ہے، میں زریں سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ گردن میں شال چٹکتے کھڑا ہوا تھا، لہجہ 2 ٹوک تھا۔ گلے جان دل پر ہاتھ رکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ مبشرہ خانم بھی ہانپتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو شیر خان، تمہارا 2 بہنیں زریں کا بھائیوں سے بندھا ہوا ہے، تم یہ منگنی توڑ دے گا تو ہمارا گھر بھی نہیں بسے گا۔ گلے جان دل پر ہاتھ رکھے دہائیاں دے رہی تھی۔ شیر خان شادی سے ٹال مٹول کرتا رہتا تھا، مگر یوں منہ پھاڑ کر انکار کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ مبشرہ خانم کی رنگت بھی زرد ہو گئی تھی۔ اپنے جسم پر ذرا چربی کم کر لو تو عبداللہ لالا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کھا کھا کر تم نے اپنے جسم اور دماغ پر چربی چڑھا لی ہے۔ وہ غصے سے کہتے برآمدے سے نکل گیا تھا۔ دیکھ رہی ہوں مورے، ہم اپنے گھر کا ستایا ہوا ہے، اوپر سے یہ ہمیں باتیں سناتا ہے۔ نہ ہمارا اولاد ہے، نہ ہمارا شوہر ہمارا بن سکا، نہ ہی ہمارا بھائی ہمارا ہے، ہم کہاں جائیں آخر؟ وہ سینہ پیٹ رہی تھی۔ شیر خان سر چھٹکتے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ یہ روز کا ہی تھا۔ ہم تمہارا نہیں کھاتا، اپنا شوہر کا کھاتا ہے، تم کو کیوں تکلیف ہو رہا ہے؟ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے شیر خان نے عبداللہ کے قبض کو سراہا تھا۔ وہ جتنی ہے اس نے مان لیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لیلما خانم اسے دیکھتے سیدھی ہوئی۔ وہ سرخ لباس میں اجڑی سوگوار حلیے میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بکھرے بال، زخمی گردن، ہونٹوں کے کناروں سے پھیلی ہوئی سرخ لپسٹک، وہ لرزتے جسم کے ساتھ کھڑی تھی۔ سبز آنکھیں شدت گریہ سے سرخ تھی۔ میں قرض ہوں مورے، میں نے مان لیا ہے۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ لیلما خانم بیڈ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ تسبیح کے دانے پھیرتا ہاتھ رک گیا تھا۔ لیلما خانم کی زندگی کی ہر بربادی کی ذمہ دار ملالہ خان ہے۔ میں نے مان لیا، اسی لیے اب میں تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ لیلما خانم بے سانس سی ہوئی تھی۔ انہیں تو اب یہ حویلی کاٹنے لگی تھی۔ بہرمند درخزی کے بعد اب ملالہ بھی جا رہی تھی۔ وہ وحشت زدہ ہوئی تھی۔ میں نے ایک غلطی کی اور ایک غلطی کے لیے میں نے اپنے رب کے سامنے ہزاروں سجدے کیے، انسانوں کے سامنے خود کو بے وقت کیا۔ صرف خان کی خاطر میں نے وفا نبھائی، میں نے خود کو گرایا، میں نے دوسری عورت برداشت کی، میں نے وہ سب کیا جس سے میری شادی بچ جائے، مجھے خان صرف عزت دے دے۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ حلق ایسے دکھ رہا تھا کہ آواز نکلنا مشکل تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سانس آنا بند ہوا تھا۔ رات سے جانے کتنی بار اس کی سانسیں ٹوٹی ہو اور جڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ اس طرح وہ کبھی نہیں روئی تھی، تب بھی نہیں جب غزین نے اسے دھوکہ دیا تھا، تب بھی نہیں جب وہ درخزی نے اسے سڑک پر تماچے مارے، تب بھی نہیں جب وہ پچھتاووں کی فصل کاٹ رہی تھی۔
آج اس لڑکی کو صرف ایک ہی ملال تھا، اس عالیشان مرد کو ٹوٹ کر چاہنے کا۔ وہ ابھی بھی دل سے نہ نکل سکا تھا، اب شاید ہی نکل سکے۔ کوئی مرد بھلا کب اس عالیشان مرد کی برابری کر سکتا تھا؟ میں تباہ ہو چکی مورے، میں نے کبھی خود کو برباد کیا تھا؟ آج اس نے میری قبر میں آخری کیل بھی ٹھوک دی تھی۔ یہ دیکھو میں جتنی مضبوط بن کر رہوں مگر ہوں نہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ لیلما خانم کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ملالہ خان کی حالت اندیکھی نہ جا رہی تھی، ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی تھی۔ اتنی جلدی وجود سے بے حسی کی پرتیں نہیں اترتی، ان سے ان کی بھی نہ اتر سکی تھی۔ میں نے اللہ سے اپنی مورے کی محبت مانگی، اس نے نہیں دی۔ میں نے اللہ سے اس منحوس حویلی سے چھٹکارا مانگا، مگر میری قسمت میں ایسا نہ ہونے دیا۔ غزین نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے اسے اپنا نجات دہندہ سمجھا تھا، مجھے لگا وہ میری اپنی ماں سے بچا لے گا مجھے۔ وہ روتے روتے زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی تھی، ماتم ہی ماتم وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں بہت بری ہوں اس لیے اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ چیخیں مار مار کر اب رو رہی تھی۔ لیلما خانم پتھر بنی رہی۔ آج پہلی بار ملالہ کی چیخیں ان کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وقت جیسے ریت کے ذروں کے مانند ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب میں کسی کی محبت نہیں مانگوں گی، کسی سے امید نہیں لگاؤں گی۔ خدا ہر اس شخص کو غارت کرے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، خدا مجھے غارت کر دے جس نے خود کو خود برباد کر لیا۔ مجھے موت آ جائے، کسی کی آئی مجھے آ جائے۔ وہ اپنے بال نوچتے بڑبڑا ہی رہی تھی، اس کے لفظ گدمد ہو رہے تھے، وہ جیسے ہوش کھو رہی تھی۔ لیلما خانم بیڈ سے اٹھی ہی تھی، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس عورت کی اب ہمدردی نہیں چاہیے تھی، خان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ لیلما خانم دل پر ہاتھ رکھتے بیڈ پر واپس بیٹھ چکی تھی۔ اب تمہارا ہر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، اب کبھی تم میرے دم پر خان کی جائیداد حاصل نہیں کر سکو گی۔ وہ لیلما خانم پر ہنس پڑی تھی، سکون گویا رگوں میں اتر رہا تھا۔ لیلما خانم اپنے منصوبوں کی تکمیل نہ پا سکی، یہاں ملالہ خان کا دل ٹھنڈا تھا۔ مبارک ہو تمہیں یہ حویلی، نہ خان رہا نہ ملالہ نہ بہرمند۔ وہ پھر سے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ چلتی ہوں مورے، آخری بار تم کو مورے پکارا ہے، اب ملالہ خان کبھی واپس نہیں آئے گی، تم مر بھی جاؤ گی، تمہاری موت کا سن کر بھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ شکستہ قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عدت تو گزار لو، تمہارا حق بنتا ہے یہاں عدت کا وقت گزارنا۔ لیلما خانم کی کپکپاتی آواز پر اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میری عزت نفس کا وارہ نہیں کرتی میں یہاں ٹھہری رہوں۔ اس نے 3 لفظ پر میرے منہ پر دے مارے۔ وہ پرسوز ہچکی لے گئی تھی۔ دے دیتا طلاق مگر یوں نہ دیتا، کوئی گنجائش تو رکھتا۔ اس نے میری تذلیل کی ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھ پر اس کی ہر چیز حرام ہے، صرف ان کپڑوں میں جا رہی ہوں، اس کے علاوہ میں خان کا کچھ نہیں لیا۔ وہ رکی نہ تھی، کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ لیلما خانم شل سی بیٹھی رہی، اتنا حق نہیں رکھتی تھی اسے روک سکے۔ جب فرائض کبھی نبھائے ہی نہیں تو آج وہ اپنے حقوق کا پرچار کیسے کر سکتی تھی؟ وہ سرخ رنگ کا آنچل سر پر اوڑھے گیٹ سے نکل آئی تھی۔ باہر گاڑی سے ٹیک لگائے ظریف خانزادہ کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض پر نیلے رنگ کی مردانہ شال اوڑھے ہوئے۔ ملالہ خان نے اپنے بہتے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے تھے۔ اب وہ رشتوں کے ہاتھ تو ایکسپلائٹ نہیں ہوگی، بلکہ ان رشتوں کو استعمال کرے گی۔ آج سے ہر رشتہ پر وہ لعنت بھیج چکی تھی، سامنے کھڑے مرد پر بھی لعنت بھیجی تھی جو 1 گھنٹے سے اس کے لیے سردی میں کھڑا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ظریف خانزادہ کی طرف بڑھی تھی جو گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ نیلی آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھی، مگر محبت وہ مرد کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک ہی پکار پر وہ چلا آیا تھا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کا غم اس کا دل کاٹ رہا تھا، مگر بے حس بنا کھڑا تھا۔ جس نے بھی اس لڑکی کو غم دیا وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ زنیشا شاہ کے بعد وہ درخزی خانزادہ اس سب کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ چلیں لالا، وہ ظریف کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ سبز آنکھیں ہر جذبے سے آ رہی تھی، وہ اس مرد کو اپنا لالا نہیں مانتی تھی۔ رشتے اس کے لیے نہ بنے تھے۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے بوٹ کے نیچے مسلنے لگا تھا۔ ایک نگاہ ملالہ خان کے لٹے پٹے سوگوار ہولیے پر ڈالی تھی۔ اپنا مضبوط ہاتھ وہ ملالہ خان کے سر پر رکھ گیا تھا۔ آنسو ایک بار باہر بہنے کے لیے راستہ بنانے لگے تھے۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑی رہی۔ رشتوں سے بھلا کون لا تعلق رہ سکتا ہے؟ سبز آنکھوں والی لڑکی تو ہمیشہ رشتوں کے لیے ترستی رہے۔ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ صرف علیحدگی ہی مانگتا ہے۔ وہ گردن ترچھی کرتے اپنی سرد نگاہیں زنیشا شاہ پر گاڑ گیا تھا، اس کے سامنے پتہ نہیں کب آن کھڑی ہوئی تھی۔
सब सूट पर गहरे सब्ज रंग की शॉल ओढ़े जनीशा शाह जख्मी सा मुस्कुराई थी। आंखों की रंगत गुलाबी थी। कितने महीनों बाद इस दुश्मन जान को देख रही थी। आज भी ये मर्द जान निकालने का हुनर रखता था। जरी खानजादा इसके अखरोटी रंग के कमर तक आते घुंघराले बालों पर निगाहें गाड़े हुए था। आज भी इन बालों की रंगत वही थी, वो जरा न बदली थी। आज भी वो इसे पागल करने का हुनर रखती थी। वो सर को झटकती तलखी से मुस्कुराया था। जितनी नफरत वो जनीशा शाह से करता था शायद ही किसी और से करता हो। 1 मिनट मलाला, जरी खानजादा कहते गाड़ी का दरवाज़ा खोले कुछ तलाश करने लगा। सिगरेट लाइटर निकालते वो गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट जलाने लगा। जनीशा शाह पर तमस्खराती निगाह डालते वो सिगरेट लबों में दबा गया था। जनीशा ने लफ काटते हुए निगाहें चुराई थी। वो इसके सामने सिगरेट पीकर इसकी औकात बता रहा था। कभी से देखते सिगरेट बुझा देता, सौ जतन करता था आज सिगरेट पीने के लिए। वो उसे सिर्फ निगाहों से देखते सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। वो दोनों रूबरू खड़े थे। हर मंजर तहलील हो गया था। मलाला खान इस मंजर में न रही थी, बस वो दोनों ही थे। सर्द यख बस्ता हवाएं शाएं शाएं करने लगी। वो सिगरेट खत्म कर गया था। इसने मुस्कुराते हुए लाइटर से एक और सिगरेट जलाया। गहरा सांस लेते कश छोड़ा। जनीशा इसे स्टिल मुजस्सम से देखती रही। वो ताउम्र इस मर्द को यूं ही देख सकती थी। वो समझता ही ना था आज तो तरसी निगाहों को महबूब की दीद मिली थी। वो भारी कदमों से जनीशा की तरफ बढ़ा था। सिगरेट का धुआं जनीशा के नकोश पर छोड़ा था। जनीशा ने नाकवारी से इसे देखा था। बस न चलता था इस मर्द को वैसा बना दे जैसा था। देखता तो सिर्फ इसे देखता, सुनता तो सिर्फ इसे सुनता। ये बेतनाई ला ताल्लुकी जनीशा को आरे की तरह काट रही थी, मगर वो सबसे खड़े इसे देख रही थी। मेरी मेरी तू है कमजोरी का बखत मेरी तेरी तेरी मुझे हर वक्त ख्वाहिश है तेरी। वो उसकी तरफ झुकते गुनगुनाया था। सिगरेट का गहरा कश जनीशा के खूबसूरत नकोश पर छोड़ते वो हंसा था। जनीशा खांसते हुए पीछे हुई थी। वो इसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया था। वो इसके चौड़े सीने में आन समाई थी। जनीशा की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी। कम बखत वो सीने से लगा ही खड़ा था। धड़कनें जरी खानजादा के सीने में बच रही थी। वो अपनी शोला बार निगाहें नीली आंखों में गाड़े ही रही। ये मर्द इसकी कमजोरी था, चेहरे पर न आने दिया था। वो सिगरेट के कश लेता, इसकी नशीली आंखों में देखते हंस रहा था। ये तेरा इश्क तो है शिकारी बढ़ा, मैं गया जान से पीछे ऐसा लड़ा। वो जलता सिगरेट जनीशा शाह की गर्दन पर रख गया था। वो आंखें मूंद गई थी, लबों से आह निकली आह तक न निकली थी। वो इसे सर्द सुर्ख निगाहों से घूरता रहा। वो मुजस्सम बनी खड़ी थी। जरी खानजादा की सांस धुंकने की मानिंद चलने लगी थी। वो जबड़े भींचते इसकी गर्दन से सिगरेट हटा गया था। जनीशा ने अपनी आंखें खोलते इसे मुस्कुराते हुए देखा। जरी खानजादा अपनी कमीज की जेब से ब्लू ग्लासेस निकाले आंखों पर लगा गया था। ग्लासेस के अंदर छुपी निगाहें इसकी दूधिया गर्दन पर थी, जहां जले का जख्म बेहद गहरा था। बेताबी मुझको तड़पावे, कौन भला मुझको समझावे। वो जनीशा को कलाई से जकड़े हंसते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ाते गाड़ी के साथ टेक लगा गया था। सिगरेट एक बार फिर से जलाया गया था। वो इसके करीब खड़ी इसे देख रही थी। मेरी बहन को तलाक दे दी है इस दरखज़े ने, अब इसकी बहन को भी मैं तलाक दूंगा। वो उसकी तरफ देखते जहर खन सरगोशी से मुस्कुराया था। ग्लासेस उतार कर वो दूर फेंक चुका था। एक तलाक तो दे चुके हो, 2 तलाकें रह गई, किस्तों में दोगे या अभी मेरे मुंह पर मारोगे। वो उसकी आंखों में देखते सीने पर हाथ बांध गई थी। जरी खानजादा अलग पीछे से देखता रहा। आज भी औरत झुकी न थी, गर्दन अकड़ाए खड़ी थी। तुम मुझे जानते नहीं परविश कबीर खानजादा, तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वो गुर्राते हुए से बाजू से दबोचे गाड़ी पर ऊंधे मुंह पटक गया था। क्या ही करोगे तुम। वो सीधे होते इसकी आंखों में देखते सजाहिया मुस्कुराई थी। वेट मिस परिविश, बहुत जल्द तुम्हारी ये अकड़ तोड़कर रख दूंगा। मेरे कदमों में झुकते हुए रहम की भीख मांगोगी, मगर मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। वो इसकी गिरदकारी पर दोनों हाथ रखे इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। सरसुर्ख आंखें निगाहों से वो भस्म कर भी सकता था। इस औरत के लिए इसके अंदर इतना ही गुस्सा, इतना ही इश्तियाल था। मैं इंतज़ार करूंगी, मैं भी तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। मुझे भी देखना है तुम जैसा मर्द जो दूसरों के आशार पर चलता है, वो कैसे किसी लड़की को अपने कदमों में झुका सकता है। जवाबन तंजिया बोलते मुस्कुराई थी। नीली आंखें अगर भस्म कर सकती थी तो वो भी लफ्ज़ों से गोलाबारी कर सकती थी। मैं आज तक किसी के कदमों में नहीं झुका। वो तैशो आलम से गाड़ी के दरवाजे में पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया था। सांसें अंगारा हुई थी। इस औरत की गर्दन दबोचने को दिल चाहने लगा। मेरे इशारों पर नाचते थे, याद करो तुम, मेरे कदमों में झुकते थे तुम, याद है ना कैसे पागल थे तुम मेरे लिए। मैंने जो कहा मान लिया तुमने, जो कहा था तुमने किया। वो इसकी मर्दाना शाल मुट्ठियों में दबोच गई थी।
وہ زنیشہ شاہ تھی، زرق ہو یا کوئی بھی مرد، وہ جھک نہیں سکتی تھی۔ وہ جواباً سرسرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، رنگت سرخ انگارہ ہو گئی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی، کم بخت غصے میں زیادہ ہینسم لگتا تھا۔ زنیشہ شاہ کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی، وہ اس کی شال پر اپنی مٹھیوں کی گرفت بڑھاتے اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ وہ کابل کے سینٹ کی جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زرق خان زادہ اسے پیچھے دھکیل گیا تھا، وہ پیچھے کو ہوتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ زنیشہ نے اپنے بال شانے سے پیچھے کرتے اسے سرخ نگاہ آنکھوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ زرق خان زادہ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ملالہ خان اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ زرق خان زادہ سائیڈ ویو مرر سے زنیشہ کے پر قہر بار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو مٹھیاں دبوچے گہرے سانس پڑتی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی خواہش رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو لیے تڑپ رہے تھے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ میں تمہارے اشاروں پر ناچتا ہوں یا پھر تم میرے قدموں میں پڑی رحم کی بھیک مانگتی ہو۔ وہ شیشہ نیچے کرتے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ دیکھ لوں گی تمہیں، کیا کرتے ہو تم؟ زنیشہ نے سزاہیہ مسکراتے ہوئے گیٹ سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سانسیں ابھی تک اس مرد کی خوشبو سے معطر تھیں۔ ملالہ خان زرق خانزادہ کے ساتھ حویلی داخل ہوئی تھی۔ مردانے میں موجود تبریز خان اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ ملالہ خان اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ تبریز خان نگاہیں چراتے تیز تیز قدموں سے اس کے عقب سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ایسے باپ کے لمس کی اس سے ضرورت نہ تھی، مگر ایک لمحے کو رک کر تو اس نے اجڑنے کا ماتم کرتا۔ چلو۔ زرق خانزادہ نے ایک نگاہ ملالہ کے کپکپاتے وجود پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک اور امتحان اس کا شروع ہوا چاہتا تھا۔ وہ نڈھال سے زرق خانزادہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ لاؤنج میں پیچھے صوفے پر بیٹھی زرقہ خانم تحیر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ملالہ ہے، بابا کی بیٹی، وہ آہستگی سے زرقہ خانم سے کہہ رہی تھی۔ ملالہ خان سر کو جھکائے کھڑی رہی۔ یہ تعارف اسے شرمسار کر گیا تھا۔ یہاں یہ کیا کر رہی ہے؟ تم اسے کیوں لائے ہو؟ زرقہ خانم کا لہجہ سر تھا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کی بے پناہ خوبصورتی انہیں چپ سی گئی تھی۔ اس لڑکی کی ماں کیا قیامت خیز حسن رکھتی ہوگی۔ زرقہ خانم کو یکدم اپنا آپ بے مایا لگنے لگا تھا۔ حسد و رقابت سے وہ پاگل ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا بے پناہ حسن انہیں عجب سے اندیشوں میں سے دوچار کرنے لگا۔ پہلے ماں اب بیٹی، اس کی آنکھوں کے سامنے مرینا خان آئی تھی۔ ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اپنے حسن سے مرینا خان کا گھر اجاڑ دے گی۔ اب ہر اندیشے مرینا خان کے حوالے سے وابستہ تھے۔ طلاق ہو چکی ہے، اسے اب یہ یہیں پر رہے گی۔ زرق خانزادہ کی بات ملالہ خان کے وجود میں چرکے لگا گئی تھی۔ ایسے تو نہ کہتا، کچھ محتاط لفظوں کا استعمال ہی کر لیتا۔ ہر کوئی اس کے معاملے میں بے رحم کیوں تھا آخر؟ کوئی ایک رشتہ بھی اس کے لیے نہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ طلاق عورت لیں یا مرتے، نگاہیں آخر عورت کی ہی کیوں جھکتی ہیں؟ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ وہ کیا کر رہا ہوگا اس وقت؟ کیا وہ دوسری عورت کے پہلو میں بیٹھا ہوگا؟ وہ اسے معذرت کر رہا ہوگا؟ سوچوں کا رخ اب کسی اور ہی سمت دوڑنے لگا تھا۔ خود ترسی تھی۔ وہ اپنے ناخن دانتوں سے کاٹتے درخزے خانزادہ کے متعلق سوچنے لگی۔ ایک عجب سی بے چینی اس کے انگ انگ میں رچنے لگی۔ حسد جلن اس کے اندر اترنے لگا۔ ایک بار تو وہ رکتا، صرف ایک بار ملال کرتا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی ایک نظر کی منتظر تھی۔ طلاق ہو چکی ہے تو اپنی ماں کے پاس جائے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ زرقہ خانم کی بلند آواز پر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ حسد رکابت کے آگے بھی اس کے لیے پریشان کن سوچیں تھی۔ یکدم اس مرد کا تلسم ختم ہونے لگا۔ اب ملالہ خان کو صرف 4 دیواری چاہیے تھی جہاں اس کی عزت محفوظ رہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ عشق محبت سے بڑھ کر بھی دنیا کے اور بھی مسائل تھے۔ دنیا تو اب اس لڑکی کے لیے ظالم ہونے والی تھی۔ یہ یہاں پر ہی رہے گی۔ مورے زندگی خان زرق خانزادہ کے ہاتھ پکڑے انہیں نرمی سے سمجھایا تھا۔ یہ یہاں نہیں رہے گی۔ زرقہ خانم زرق خانزادہ کے ہاتھ چٹکتے حتمی فیصلہ سنا گئی تھی۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ ملالہ خان کی آواز بلند تھی، لہجہ سپاٹ تھا۔ زرق خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے تحیر سے دیکھا تھا۔ ملالہ خان 2 قدم چلتے زرق خانزادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ تبریز خان کی بیٹی ہونا میرے لیے ذلت کا باعث ہے، مگر اسی ایک تعلق کی وجہ سے آپ مجھے یہاں رہنے سے روک نہیں سکتے۔ تم اپنی ماں جیسی ہو بد چلن۔ دوسروں کے مردوں پر اس نے نظر رکھی تھی۔ پتہ نہیں اب تم کیا کیا کرو گی۔ زرقہ خانم غصے سے پھکاری تھی۔ اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو دوسروں کو الزام نہیں دیتے۔ وہ جوابی کارروائی کرتے زرق خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ اگر آپ اتنے کمزور تھے کہ مجھے 4 دیواری میں نہ دیکھ سکیں تو یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے مزید ذلیل کرنے کے لیے کیا؟ وہ زرق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے ملالہ،
پھر کیسا ہے؟ وہ درشتگی سے کہتے زری خانزادہ کی بات کاٹ گئی تھی۔ صرف ایک کمرہ مانگا تھا آپ سے، صرف ایک چھت، یقین کر کے آئی تھی کہ میں آپ کے ساتھ۔ ملالہ خان کی آواز بھرا گئی تھی، وہ اپنے لفظ مکمل نہ کر سکی تھی۔ خدا کی اس زمین پر اس کے لیے رشتے نہ تھے، اب وہ 2 گز جگہ بھی نہ رہی، کیا ہی ہوتا وہ موت کو گلے لگا لیتی۔ خود ترسی سوچیں، ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہونے لگی تھی، وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ تم یہاں نہیں رہو گی، زرکا خانم غصے سے بولی تھی۔ اس لڑکی کی ڈھٹائی اعتماد نہیں غضب نہ کر گیا تھا۔ طلاق یافتہ لڑکی کی اتنی بلند آواز، کچھ لوگوں کے نزدیک طلاق یافتہ لڑکیاں شاید انسانیوں کی کیٹیگری سے نکل جاتی ہیں۔ یہ رہی ہے، یہی رہے گی مورے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر آپ میرے مخالف آئیں میں قسم کھاتا ہوں میں واپس امریکہ چلا جاؤں گا۔ زری خانزادہ کے 2 ٹوک لہجے پر زرکا خانم مجسم ہوئی تھی۔ وہ لب پیچھے انہیں سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، انداز میں کوئی لچک نہ تھی۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے مجھے مزید کچھ سہنا پڑا، اس سب کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ ایک مرد کے لیے بھاگی، دوسرے مرد سے طلاق لے لی، اب دیکھو اور کیا کرتی ہے۔ زرکا خانم سماعتوں میں زہر انڈیلتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ملالہ خان نے مان لیا تھا۔ زرک اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے تھے، نگاہیں دل خالی ہو گیا تھا۔ وہ زری خانزادہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دروازہ بند کرتے زمین پر سجدے میں گر گئی تھی۔ خدا سے کیا مانگنا ہے وہ بھول گئی تھی، مگر سجدے میں اس کا وجود سسکتا رہا۔ اس کی غلطی، اس کا گناہ معاف کرنے والا نہ تھا، اس نے مان لیا تھا۔ زرلشتہ بیگ اٹھائے اپنے بچے کو کمبل میں لپیٹے ہوئے سینے سے لگائے ہوئی تھی، دبے پاؤں باورچی خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت سیاہ حویلی میں ویرانی ہی ویرانی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یہاں کبھی انسان بستے تھے، اب تو لگتا تھا روحیں بھٹکتی ہیں۔ اتنی ہی یہ حویلی خوفناک لگتی تھی۔ زرلشتہ بری طرح کانپ رہی تھی، سردی اور نقاہت نے اس کے بدن پر کپکپی طاری کر دی تھی۔ کہاں جا رہی ہو زرلشتہ بی بی؟ پشیمینہ کی آواز پر جو ساکت ہوئی تھی، اپنے بچے کو کسی متاع حیات کی طرح سختی سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میرا بچہ اس حویلی میں پلے بڑھے گا نہیں۔ وہ اپنے بچے کو سینے میں بھینچتی جا رہی تھی۔ کہاں جائے گا تم اتنی سردی میں اس چھوٹے سے بچے کو لے کر؟ کون ہے تمہارا زرلشتہ بی بی؟ پشیمینہ طاہر زدہ سا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری کہاں جائے گی، کوئی بھی تو اس کا نہ تھا۔ زرلشتہ کے ہاتھ سے بیگ نیچے گر گیا تھا، وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے بری طرح رونے لگی۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے خانم بی سے خوف آتا ہے، وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھا گئی اور میرے بیٹے کو بھی کھا جائے گی۔ کسی دن وہ میرے بیٹے کو زہر دے دے گی۔ خانم بی ڈائن ہے، مجھے اسے خوف آتا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے زرلشتہ بی بی؟ یہ حویلی تمہارا ہے، حق ہے تمہارا بچے کا، نہیں حق ہمارا۔ زرلشتہ حواس کھوتے چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر بچہ بھی بلک بلک کر رونے لگا تھا، وہ بھی بچے کے ساتھ مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ پشیمینہ نے جلدی سے باورچی خانے کا دروازہ بند کیا تھا۔ للما خانم دیکھ لیتی تو زرلشتہ کو زنجیروں میں قید کر لیتی، یہ بچہ چھین کر اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دیتی۔ آج بھی ان کی اکڑ ٹوٹی نہ تھی، پتہ نہیں اس اکڑ کو ٹوٹنے کے لیے کتنی جانوں کی قربانی ہونی تھی۔ اسی حق کا شور مچاتے مچاتے بہرمن چلا گیا تھا۔ ساری عمر بہرمن کے وجود میں وہ زہر اتارتی رہی۔ بہرمن نے جو کیا وہ میرا بچہ بھی کرے، مجھے گوارا نہیں۔ اگر میرا بچہ یہاں پلا بڑھا تو میرا بچہ بھی دوسروں کی عزت کے لیے عزت سے کیسے کھیلے گا؟ وہ بھی تو بہرمن کی طرح کسی کی گولی سے مر جائے گا۔ وہ سسک رہی تھی۔ پشیمینہ بھی اس کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اس حویلی سے اسے بھی خوف آ رہا تھا، وہ بھی یہاں سے چلی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، مجھے جانے دو پشیمینہ، خدا کے لیے۔ وہ پشیمینہ کی طرف بڑھتی اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ پشیمینہ نے جلدی سے اسے کندھوں سے جکڑے کھڑا کر دیا تھا۔ تم جاؤ، خدا تمہارا حفاظت کرے۔ پشیمینہ سے گیلی آنکھوں سے دیکھتی باورچی خانے سے نکل گئی تھی۔ زرلشتہ باورچی خانے کے دروازے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اونچے نیچے راستوں پر وہ اپنے بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی۔ جنگل تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اب وہ اونچی کٹھن چڑھائیاں چڑھ رہی تھی۔ حویلی کے سامنے والے راستے پر درخصی کے آدمی کھڑے تھے، کوئی بھی اسے جانے نہ دیتا۔ بہرمن کا وارث وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ درخصی خانزادہ بھی یہاں ہوتا ہے، اسے کبھی جانے نہ دیتا۔ سردی سے ٹھٹرتے وہ ہانپتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ خالی سڑکیں، خالی وجود، کوئی راستہ اس کے پاس نہ تھا، مگر وہ واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ پلٹ جاتی تو اس کا بیٹا بھی بہرمن جیسا بن جاتا۔ للما خانم اس کے بیٹے کے سینے میں بھی زہر بھرتی تھی یا پھر اسے زہر دیتی تھی۔ ایک ماں اپنے بچے کو اس ظالم دنیا سے بچا رہی تھی۔ یکدم اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اونچائی سے گرتے وہ نیچے بہتے دریا میں جا گری۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں ماں بیٹے لہروں کی نظر ہو گئے تھے، اس گہرے پانی میں گم ہو گئے تھے۔ یہ بچہ ظالم دنیا سے بچ گیا تھا، ایک ماں کامیاب ہو گئی تھی۔ سیاہ حویلی کی منحوسیت مزید
2 اور جانوں کو کھا گئی تھی۔ دریا سے زرلشتہ بیوی اور اس بچے کی لاش ملی ہے، پشیمینہ بھیگے لہجے میں بتا رہی تھی۔ دلما خانم صوفے سے اٹھتے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ درخسی، ان کے لب اب ایک ہی مالا جپ رہے تھے۔ درخسی خانزادہ کو کھو دیا اب کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ کمرے میں ان کی ہذیانی چیخیں گونج رہی تھی، ماتم کے سوا اب کچھ نہ بچا تھا۔ بلا وجہ کی نفرت نے سب تباہ کر دیا تھا۔ یہ حویلی، یہ جائیداد انہیں نہیں چاہیے تھی، انہیں صرف درخسی چاہیے تھا۔ آہ، درخسی، ان کی فلک شگاف چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ آسیہ حویلی کا اب یہی انجام تھا۔ اب پتہ نہیں یہ حویلی کب آباد ہونے والی تھی، یا کبھی نہیں آباد ہونی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔